نہ جانے کہاں کہاں یتیم بچے ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں. کتنے لوگ راستے پر بھیک مانگتے ہیں, کتنے جمعہ کے دن مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہیں. ارے میرے پیاروں, کچھ نہ کرو, جاؤ اس یتیم کے پاس, جاؤ اس کے سر پر ہاتھ پھیرو. بھائی یہ یتیم جو ہے نا, یتیم, ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرا دل بہت سخت ہے, میرا دل بہت سخت ہے, میں بہت گناہ کرتا, میرے کو کسی کے اوپر رحم بھی نہیں آتا. اللہ کے رسول کچھ ایسا علاج بتاؤ کہ میرا دل نرم ہو جائے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر دل نرم کرنا چاہتا ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. میرے دوستو, یہ یتیم کی جب بات آئی ہے تو ایک واقعہ میں سنا ہوں, یا واقعتاً عقل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. اس لیے کہ یہ یتیم جو ہے نا, یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. انسانوں میں یتیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے, ایسے بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. اور یتیم کو کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھنا, یتیم کو کبھی ذلت کی نظر سے مت دیکھنا, اس لیے کہ ہمارے نبی بھی پیدا ہوئے تو یتیم بن کر پیدا ہوئے. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فأغنى فأما اليتیم فلا تقہر. اللہ تعالیٰ کہتے کسی یتیم کو ڈانٹنا نہیں, کسی یتیم کے اوپر ظلم مت کرنا. اس لیے کہ میرے دوستو ہمارے نبی نے خود فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, اللہ جزائے خیر دے جو یہاں پر انتظام کرتے ہیں, ہمارے نبی نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہاتین, وہ قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے یہ دو انگلی ملی ہوئی ہے. ویسے اللہ کے رسول فرماتے میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا ہم دونوں ایسے کھڑے ہوں گے. اور آج آپ کو جو واقعہ بتاؤں ہمارے دل کو ہلا دیتا ہے. میرے دوستو ہمارے نبی کا رحم اور کرم کتنا پیارا تھا, کتنے رحم اور کرم کرنے والے. آپ کو معلوم ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, اس میں ایک صحابی روتے روتے آئے. سب نے اس کی طرف دیکھا, بھائی اتنے جوان آدمی روتے روتے آئے, سب نے دیکھا, کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, اللہ کے رسول میرا بیٹا گم ہو گیا. اور وہ باپ جانتا ہے جب اس کو پتا چلے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تو باپ کے اوپر کیا گزرتی. وہ صحابی روتے روتے آئے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا. تو ہمارے نبی جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے نبی نے پوچھا بھائی کیسا دکھتا تھا, عمر کتنی تھی, کلر کیا تھا, وہ کپڑا کیسا پہنا تھا. ہمارے نبی نے سب پوچھا. ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے, کہنے لگے یہ لڑکا تو میں دیکھ کر آیا ہوں, یہ لڑکا تو میں تو وہ باپ تھے نا, کہاں دیکھا, کہا میں فلاں گاؤں سے آیا, وہاں ایک محلے میں سارے لڑکے کھیل رہے, وہاں یہ ایک طرح کا لڑکا بھی کھیل رہا, مطلب تمہارا لڑکا وہی ہے. بس وہ جو باپ تھے نا ان کو پتا چلا کہ میرا لڑکا تو ہے, مل گیا ہے. ارے گھر میں کسی نے کھانا نہیں کھایا اور میرا لڑکا تو ملا. وہ دوڑنے لگے. اللہ کے رسول نے رکا دیا, کہا ٹھہرو, دیکھو تمہارا لڑکا تو مل گیا ہے. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تمہارا لڑکا مل گیا ہے. اور اس وقت تمہارے دل میں بیٹے کی محبت ہے. تم جب جاؤ گے وہ میدان میں جاؤ گے, وہاں بہت سارے لڑکے کھیلتے ہوں گے, تم وہاں جا کر یہ مت کہنا آ جا میرا بیٹا, آ جا میرے سینے سے لگ جا, اے میرا بیٹا میں تو کھانا بھی نہیں کھایا, اے بیٹا میں تو پانی بھی نہیں. وہاں جا کے یہ سب مت کرنا, جا کے اس کے نام سے پکارنا, اس کے نام سے پکارنا, اس کو اپنے پاس بلا لینا, گھر جا کے جتنی محبت کرنا ہو اپنے بیٹے سے کرنا, لیکن وہاں یہ محبت مت کرنا. وہ صحابی کہتے وہاں کیوں نہیں کروں. ہمارے نبی نے فرمایا ہو سکتا کھیلنے والے لڑکوں میں کوئی یتیم لڑکا بھی تو ہوگا, وہ کھیلنے والے لڑکوں میں کوئی یتیم لڑکا بھی ہوگا. جب وہ دیکھے گا کہ ایک باپ آتا ہے اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا اور میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا, میں کھانا نہیں کھایا, میں پانی نہیں پیا, وہ یتیم کا دل دکھے گا کہ کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا اور میرا باپ بھی مجھے اس طریقے سے لے کر جاتا. تو میرے دوستو اب بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا. کیسے یتیم کا خیال کیا. اور ہمارے نبی کی رحمت کا واقعہ بتا کر ایک یتیم کی بات بتا کر بات ختم کروں. میرے دوستو مکہ میں ایک عورت ہے, بولو مکہ میں ایمان نہیں لائی, ساتھ میں بولو ایمان نہیں لائی, لیکن بیوہ عورت ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, 8 سال کا بیٹا ہے. بولو بیٹا کتنے سال کا, 8 سال کا وہ بیٹا ہے. وہ ماں کو اب بیٹا 8 سال کا ہو گیا, ہوش میں آ گیا. وہ ایک مرتبہ کہے ماں سمجھ میں نہیں آتا,
روزانہ تو ایک ہی کپڑا پہنتی ہے اور وہی میلا کچیلا گندا کپڑا پہنتی ہے. ماں ساری عورتیں کتنے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے. ماں جب سے میں نے آنکھوں کو سنبھالا ہوش سنبھالا میں تو تجھے بس وہ ایک دو کپڑے دیکھتا ہوں, وہ ایک دو چادر تو اوڑھ کے رہتی ہے, ارے وہ میلی کچیلی گندی ہو گئی. تو ماں نے بچے کو گلے لگا لیا, کہا بیٹا میں بیوہ عورت ہوں, تو یتیم بچہ ہے, میں تھوڑا بہت کماتی ہوں, تیرا پیٹ بھرتی ہوں, میرا پیٹ بھرتی ہوں, تیرے کو اچھا اچھا کپڑا پہناتی ہوں کیونکہ تو میرا بیٹا ہے, اور میں تو جیسے ویسے زندگی گزار لوں گی. وہ بیٹا کہتا نا ماں تیرے کو بھی اچھے کپڑے پہننے کا. ماں نے کہا بیٹا پیسے ہی نہیں کہ میں اچھے کپڑے میرے واسطے خریدوں. تو بیٹا کیا کہتا, اپنے چچا ہے نا, اور چچا کے پاس تو اپنے ابا کا بھی مال ہے, یعنی میرے ابا کا مال ہے, تو چچا. تو ماں کہتی نا 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 چچا کا نام مت لینا, بہت ظالم ہے, بہت ظلم کرتا, وہ ظلم کر کے تیرے کو مارے گا. بیٹا میں گندے کپڑے پہنوں گی, میلے کچیلے پہنوں گی, پھٹے ہوئے پہنوں گی, لیکن چچا کے پاس مت جانا. وہ بیٹا ضد پہ آیا, نا چچا کا تھوڑی مال ہے, میرے باپ کا بھی تو مال ہے اس کے پاس. یہ گیا جا کر اپنے چچا کو کہتا, چچا میں مال مانگنے نہیں آیا, میں دولت مانگنے نہیں آیا, میں میری وراثت مانگنے نہیں آیا, میں میری ماں کے لیے چادر مانگنے کے لیے آیا. میری ماں زمانے سے ایک ہی طرح کا کپڑا پہنتی ہے, اور میلا کچیلا پھٹ گیا, میں میری ماں کے کپڑا مانگنے کے واسطے آیا. اور چچا نے جو مارا مارا مارا, کہا تیری ماں ننگی رہے, وہ ہم کو چلے گا مگر پیسہ مانگنے یہاں مت آنا, چادر مانگنے مت آنا. وہ بیچارہ 8 سال کا بچہ مار کھایا روتا ہوا جا رہا ہے. راستے میں کوئی شخص ملا, کہنے لگا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا میری ماں کا کپڑا نہیں ہے, چچا کے پاس مانگنے گیا, چچا بہت مارے. چچا تو وہ جو شخص ملے نا وہ کیا کہتے, دیکھو تیری ماں کا کپڑا چاہیے, کہاں؟ کعبے کے پاس چلا جا, مکے کا واقعہ ہے نا, کعبے کے پاس چلا جا, وہاں محمد نام کے آدمی بیٹھے ہوں گے, ان سے کہہ دینا وہ کپڑے کا انتظام کر دیں گے, ان کے پاس ہوگا تو دے دیں گے, نہیں تو کسی سے منگوا کے دے دیں گے, لیکن وہ کسی بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے. تو یہ بیٹا کہنے لگا لیکن میں کیسے جاؤں, میں تو پہچانتا بھی نہیں ہوں. کہا بیٹا چلے جا, وہاں تو پہچان والے بھی جاتے, نہ پہچان والے بھی جاتے ہیں, لیکن بیٹا ایک بات کا خیال کرنا, کلمہ مت پڑھنا. وہ کلمہ پڑھا دیتے, کلمہ نہیں پڑھنا, کلمہ نہیں پڑھنا. تو کہتا بیٹا کہتا لیکن میں نہیں جاؤں گا, میں پہلے میری ماں کے پاس جاؤں گا. ماں کے پاس گیا, جا کر رویا کہ چچا نے بہت مارا, اور ماں کو جا کے کہا ماں پتہ مل گیا ہے کپڑے کا, کعبے کے پاس ایک شخص بیٹھتے ہیں جن کا نام محمد ہے, وہ دیتے ہیں, وہ کپڑا دیتے ہیں, میں جا کر میری اماں کے بارے میں کہوں گا تو مجھے کپڑا دیں گے. اور ماں بھی کہتی ہے نا 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 نا, محمد کے پاس نہیں جانا. لوگ اس کو شاعر کہتے ہیں, لوگ نجومی کہتے ہیں, لوگ جادوگر کہتے ہیں. بولو کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ہمارے نبی کو مکہ میں یہی کہا جاتا تھا. اللہ نے فرمایا فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ ہمارے نبی کو کوئی جادوگر کہتا, کوئی ساحر کہتا, کوئی کاہن کہتا, کوئی نجومی کہتا, کوئی مجنون کہتا. وہ ماں بھی کہتی ہے بیٹا وہاں نہیں جانا, وہاں جو جاتا ہے دین بدل دیتا ہے, یہ بتوں کی عبادت چھوڑ دیتا. تو بیٹا کیا کہتے ہیں ماں کو, ماں میں ہوشیار ہو گیا ہوں, 8 سال کا ہوں, جاؤں گا پہلے سے کہہ دوں گا مذہب دھرم کی بات نہیں کرنا, اماں کے واسطے چادر لینے آیا. ماں کہتی جا دیکھ کیا ہوتا ہے. یہ بیٹا گیا, بولو کتنے سال کا بیٹا گیا, کعبے کے پاس گیا. سبحان اللہ بولو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ کعبے کے پاس بیٹھے تھے. ارے وہ بیٹا آ کے کچھ پوچھتا, وہ روتا ہوا آتا, ہمارے نبی خود پوچھتے بیٹا کیا ہو گیا, کیوں رو رہا ہے. وہ بیٹا پوری داستان سنا تھا, میری ماں میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہے, ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتی ہے, بہت ہی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہے. چچا کے پاس گیا تھا, چچا نے مار مار کے بھیجا, کسی نے آپ کا پتہ بتایا. اور وہ بیٹا ساتھ میں یہ بھی بولتا آپ کا پتہ بتایا, اور میرے کو سب نے کہا دھرم بدلنے کی بات نہیں کرنا, آپ کو میری ماں کے لیے کپڑا دینا ہو دے دینا, باقی یہ مت کہنا کہ کلمہ پڑھ, یہ مت کہنا کہ ایمان قبول کر. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو سے کہا نہ بیٹا میں نہیں بولوں گا, ایمان قبول کرنے نہیں بولوں گا. اور ہمارے نبی کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو, کسی اور کے پاس سے چادر نہیں منگوائی, خود جو چادر اوڑھی تھی وہی اٹھا کر دے دی, خود نے جو چادر اوڑھی تھی بڑی لمبی چوڑی چادر وہی اٹھا کر دے دی. کہا جا بیٹا تیری امی کو یہ چادر دے دے, میں بغیر چادر کے یہاں بیٹھوں گا, یہ چادر دے دے, اس لیے کہ میری امت کی عورت اس طریقے سے کپڑے پھٹے ہوئے ہو, جا یہ چادر دے دے. بیٹا خوشی سے لے کر چادر لے کر گھر میں گیا. جیسے گھر میں گیا تو ماں نے دیکھی کی پیاری چادر, کہا محمد نے دی, کہا کچھ دھرم کے بارے میں, کہا نہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ایمان قبول کرنے کی بات نہیں کرنا. یہ کہہ کر بیٹے نے چادر ماں کو
ओढ़ाई। मेरे दोस्तों वो चादर थी, वो नबी पाक की मुबारक चादर थी, जैसे माँ के कंधे पर आई, आंखों में आंसू आए। बेटा कहता आप रोती क्यों है? कहा जा और मोहम्मद को जाकर कह दे तूने भी ईमान कबूल कर लिया, मैंने भी ईमान कबूल कर लिया। मेरे प्यारों, ये यतीमों के साथ हमारे नबी ने गैरों के यतीमों के साथ ये मामला किया। एक गैर है, ईमान नहीं कबूल किया, हमारे नबी ने उस यतीम के साथ ये मामला किया। मेरे दोस्तों आज हम लोग भी इरादा करेंगे इंशाअल्लाह। इससे कि ऐसा तो है नहीं कि सूरत का यतीम खाना ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से यतीम बंद हो गए। मेरे दोस्तों आप जाओ गुजरात में, बिहार में, बंगाल में, न जाने कहां कहां यतीम बच्चे हैं जिनकी माएँ नहीं है। कितने लोग रास्ते पर भीख मांगते हैं, कितने जुमा के दिन मस्जिद के बाहर भीख मांगते हैं। अरे मेरे प्यारों कुछ न करो, जाओ उस यतीम के पास जाओ, उसके सर पर हाथ फेरो और किसी अच्छे आदमी के हवाले कर दो। वो जो भी आगे चलकर बनेगा सारा सवाब तो तुम्हारे नाम में अमल में आएगा। इतना तो हम सब लोग कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि पैसे दे दे, मैं नहीं कहता कि उसे घर दे दे, मैं नहीं कहता उसे कपड़े दे दे। अरे सर पर हाथ फेर ले। हमारे नबी ने फरमाया तू यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, जितने बाल नीचे आएंगे हर बाल के बदले अल्लाह तेरे एक गुनाह को माफ कर देगा, एक नेकी नामे आमल में लिखेगा। तो खैर हम यतीम खाने को, यतीम खाने के जिम्मेदारों को और आप सबको हम मुबारकबादी पेश करते हैं। 100 साल पूरे हो रहे हैं। अल्लाह ताला इसके कयामत तक इस यतीम खाने को चलाता रहे और निजामत करने वाले को अल्लाह इखलास नसीब फरमाए, अमानत नसीब फरमाए। इसलिए कि मैंने जो अभी यतीम खाने से मुझे जो दावत देने के लिए आए थे, मुझे एक बात बहुत पसंद आई। हमारे हाजी यूनुस भाई चक्की वाला और दूसरे कुछ लोग थे जो मुझे दावत देने के लिए आए। उन्होंने एक बात जो कही ना मेरे को इतनी पसंद आई, कहा कि मौलाना हम यतीम खाने को, ये यतीम खाने को संभालते हैं, लेकिन अगर हमारे कमरे में एयर कंडीशन चलता है तो हमारे पैसों का होता, यतीम खाने के पैसे का नहीं होता। हमारे यहाँ जो पंखा चलता है वो हमारे पैसे का होता। मुझे कहा कि मौलाना अगर आप मेहमान बनकर आए, हम चाय पिलाए, पानी पिलाए, खाना खिलाए, यतीम खाने का एक पैसा नहीं होगा, हमारा पैसा होगा। और मेरे दोस्तों यही लोग कामयाब होते हैं जो यतीमों के साथ ऐसी मोहब्बत करते हैं। वरना एक बात सुन लेना, जिसने यतीम का माल खाया, सुनो भाई, जिसने यतीम का, अल्लाह कुरान करीम में कहता आजा जहन्नम में आजा, मैं जहन्नम की आग के गोले बना के तुझे खिलाऊंगा, जहन्नम की आग के गोले बनाऊंगा और तुझे खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया सुनो, जो यतीमों के माल को हड़प करते हैं, अल्लाह कहता आग के गोले बना के खिलाऊंगा और जहन्नम के सिवा तेरा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज ये 100 साल की मुबारकी पर हम लोग भी तो एक वादा पक्का करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है भाई? यतीमों का ख्याल करेंगे। और मैंने कहा ना, नहीं पैसा है मत दे, मोहब्बत तो दे। पैसा जेब में नहीं है, जबान में मोहब्बत तो है, हाथ में शफकत तो है, अरे वो दे देना। हम अपनी ताकत के मुताबिक देवे, अल्लाह अपनी कुदरत के मुताबिक हमको अता करेगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, नमाज की पाबंदी करोगे। नहीं, जुमा का दिन है, बोलो ना पाबंदी करोगे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का महीना है। अरे बोलो ना, ये किसका है? गौस पाक का महीना है। वो गया महीना, प्यारा महीना, वो नबी वाला महीना, ये वली वाला महीना। अरे उधर देखो तो हमारे नबी का आना जाना नसीब हुआ, इधर देखो तो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, ये महीने की 11वीं तारीख या 17वीं तारीख को गौस पाक अल्लाह को प्यारे हुए हैं। अल्लाह उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम इसलिए लेता हूँ, उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा, बोलो उनकी जिंदगी का, उन्होंने पूरी जिंदगी में बहुत फतवे दिए, आखिरी फतवा दिया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन वला वाहिदन लैसा लहू फिल इस्लाम नसीब। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आखिरी फतवा दिया, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ा, साथ में बोलो, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा और इसी हाल में मर गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का आखिरी फतवा है, कसम खाकर कहता हूं उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा।